دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کتنی دیر تک بیٹھنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم اتنی مقدار ٹھہرنا بھی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ پوچھا یہ گیا کہ دونوں میں سے کس بات پر عمل کرنا ضروری اور اہم ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے تین چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب تین چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو سوال کا جواب بھی جو کہ بالکل عیاں ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو کہ وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے سے سر اٹھانا۔ دوسری چیز رکوع اور سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنا، اور رکوع سے جو کہ وہ سر اٹھانے کو قوما کہتے ہیں، سجدے سے سر اٹھانے کو جو کہ وہ بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جو کہ وہ جلسہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ قوما اور جلسے میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے، اور اس مقدار کے گزر جانے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ رکوع سے سر اٹھانا یہ واجب ہے، اور سجدے سے سر اٹھانا یہ فرض ہے، اور قوما جلسہ یہ واجب ہے، اور تعدیل ارکان یعنی قوما اور جلسہ اور دیگر ارکان میں اتنی دیر تک ٹھہرنا بھی واجب ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے۔ اور ان تمام احکامات کی بنیاد بخاری شریف کی بہت ہی پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی، اس حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک جانب جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ وہ شخص حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو کہ وہ سلام عرض کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ آیا اور نماز پڑھی، پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور سلام کیا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر جو کہ وہ تکبیر کہو، اس کے بعد قرآن میں جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اعتدال کی حالت میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے اور اطمینان سے تم جو کہ وہ بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان حاصل ہو جائے، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی نماز کو مکمل ادا کرو۔ تو یاد رکھیں، رکوع سے سر اٹھانا یہ واجب ہے، اور سجدے سے سر اٹھانا جو ہے یہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ قوما ہو جلسہ ہو یہ ساری کی ساری چیزیں واجب ہیں۔ تعدیل ارکان یعنی کہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے اتنی دیر تک ٹھہرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر اس واجب میں کوئی کوتاہی ہو تو واجب کے ترک کی وجہ سے اگر غلطی سے ہوا ہو تو پھر سجدہ سہو کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.